بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رنگ معرفت اپنے میزبان شفقت امید نشائی کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں حضرت واصف علی واصف کی تصنیف دل دریا سمندر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس تصنیف میں سے جو ہمارے پاس معرفت کا رنگ موجود ہے اس کا نام ہے، بلکہ پکار ہے، اے ہمدم دیرینہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمدم سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آپ سے سنتے ہیں کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے ہمدم دیرینہ، تم تو بڑے ڈر تھے، تم ماں باپ سے نہیں ڈرتے تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو۔ بے خوف دل میں خوف پیدا ہونا عجب ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عاقبت اور عبرت نہ بنے۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے، تمہیں ڈر نہیں تھا۔ دولت کی آرزو میں غریبی کا ڈر ہے، غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا لیکن سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے لیکن سکون نہیں۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت ہی نہیں۔ دولت مند کنجوس اور فقیر ہوگا۔ دولت کی تمنا، اس کا حصول، اس کا اعتقاد سب انتشار کے باب ہے۔ اے ہمدم، اپنی کمائی جائز اور ناجائز خبر محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرا۔ تم محبت بھی کرتے ہو، انسانوں سے نہیں اشیاء سے کرتے ہو۔ تمہیں کثرت عزیز ہے، تم علائش سے، آرائش سے، آسائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے رہتے ہو۔ یہ روشنیاں کیا ہیں جب کہ اتنا اندھیرا ہے؟ یہ محفلیں کیا ہیں جب کہ روحوں کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے؟ یہ انتشار کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناآشنا کیوں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟ کیا انجمن صرف تنہائی کا میلہ ہے؟ کہکہوں کے شور میں کوئی سسکیاں نہیں سنتا؟ اے ہمدم، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟ تم ہم وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم مشین بن گئے ہو۔ ہم وقت مصروف ہو، جذبوں سے عاری ہو، غم اور خوشی سے لا تعلق ہو، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو۔ یہ کیا انتشار ہے؟ اے ہمدم، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں؟ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ اس تمام چیزوں میں، ان تمام جہان رنگوں میں تم کیسے گزر کر رہے ہو؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ تم نے سوچنا شاید چھوڑ دیا، اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتے ہیں، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی کرتا ہے اور پھر ان چہروں سے محض کلام ہوتا ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا بھی ایک ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتا۔ اس میں وہی کچھ ہے، اس دنیا میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا، یہ سب اس لیے، اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ اے ہمدم،
زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے، نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اس طرح سے ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اے ہمدم، یہ سوچ کے تبسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر۔ اس لیے تم اپنے سفر پر کام سمجھو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہیں، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، اور تمہارا دل کی بات بس رہنے دو، دل میں رہنے دو، کیونکہ ایام تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا بس دیوار۔ یہ کیا غضب کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ وہاں ہوئی مسکر خلا کی پہنائی، یہاں دھری ہے ابھی تک مزار پر دستار۔ الہی اب تو میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسماں سے اتار، اور وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو آصف، اسی کے نام سے منسوب ہے میرے اشعار۔ انہی الفاظوں کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اپنے میزبان شفقت امین نشائی کو، آپ سے ملاقات ہوگی پھر، تب تک کے لیے یاد رکھیں۔